بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، والدین اصل پیار اور قربانی کی نشانی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے بچوں کی بھلائی سے آگے کچھ بھی اہم نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی اس بات کو ایک بار پھر سے صحیح ثابت کرے گی۔ ادریس بنگلہ دیش کا ایک عام سا غریب شخص تھا اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس شخص کی کہانی نے سارے انٹرنیٹ کو تب ہلا کر رکھ دیا جب اس کی اپنی بیٹیوں کے لیے محبت کی داستان دنیا کو پتہ چلی۔ آکاش نام کے مشہور فوٹوگرافر نے ادریس کی یہ کہانی انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی۔ 3 بیٹیوں کے اس باپ نے اپنی ساری عمر غربت میں گزاری تھی۔ اس کا دن بھی ایک عام غریب شخص کی طرح ہی شروع ہوتا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے نصیب میں معاشرے کا سب سے گندا تصور کیا جانے والا کام آیا تھا، لیکن وہ اسے بھی خندہ پیشانی سے محض اس وجہ سے سر انجام دیتا تھا تاکہ اس کی بیٹیاں کالج میں جا سکیں۔ ادریس سارا دن گٹر کی صفائی کرتا تھا تاکہ اس کی بچیاں کالج میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ آئیے ادریس کی سنائی گئی کہانی اسی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی میرے کام کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے کام کے بارے میں شرمندہ ہوں۔ جب میری سب سے چھوٹی بچی نے مجھ سے ایک دن یہ پوچھا کہ بابا آپ کیا کام کرتے ہیں، تو میں نے اسے محض یہ جواب دیا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ ہر روز گھر لوٹنے سے پہلے میں اچھی طرح نہاتا تاکہ اپنے جسم کے ساتھ لگے ہر اس نشان کو مٹا سکوں جس کے ذریعے میرے بچوں کو میرے کام کے متعلق پتہ چل سکے۔ میں اپنی بچیوں کے لیے چاہتا تھا کہ وہ اسکول جائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ میری خواہش تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ سر فخر سے بلند کر کے بات کر سکیں اور کوئی بھی ان کو حقیر سمجھ کر ان کے ساتھ بات نہ کرے، جیسے کہ اکثر لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی جمع پونجی اور کمائی کا ایک ایک سکہ بھی اپنی اولاد کی تعلیم میں لگا دیا ہے۔ میں نے کبھی بھی نئے کپڑے نہیں خریدے۔ میں نے ہمیشہ اس رقم کو اپنی بیٹیوں کے لیے کتابیں خریدنے پر خرچ کیا۔ میں صرف عزت چاہتا تھا جو کہ میرے پیشے کے بعد مجھے مل نہیں سکتی تھی۔ میں ایک عام سا گٹر صاف کرنے والا مزدور ہوں۔ جب ایک بار میری بیٹی کی کالج کی فیس دینے کا وقت قریب آ گیا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، حتیٰ کہ اس کی فیس کی آج آخری ڈیٹ تھی۔ آج میں کام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں گندگی کے ایک ڈھیر کے پاس پریشان حال بیٹھا اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج میرے اندر کام کرنے کی ذرہ برابر بھی ہمت نہیں تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو اندازہ تھا کہ میں بہت پریشان ہوں اور وہ بھی مجبور آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی میرے پاس نہ آیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ کیسے میں اپنی بیٹیوں کو یہ بتاؤں گا کہ آج تمہارا باپ اس قابل بھی نہیں رہا کہ وہ تمہاری کالج کی فیس ادا کر سکے۔ میں نے سوچا کہ میں غریب پیدا ہوا تھا اور ایک غریب آدمی کے نصیب میں بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہے۔ جب دن کا سورج ڈھل رہا تھا تو میرے ساتھ کام کرنے والے تمام لوگ اس جگہ آئے جہاں میں بیٹھا تھا، اور سب نے پوچھا کہ کیا تم ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہو؟ میں ہکا بکا ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ جواب دوں ان سب نے اپنی آج کی سارے دن کی کمائی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ جب میں نے انکار کیا تو ان سب نے کہا کہ ہم سب کو بھوکے مرنا منظور ہے، لیکن آج ہماری بیٹی کے لیے کالج جانا ضروری ہے۔ میرے سارے الفاظ ختم ہو چکے تھے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بولنے کی طاقت سلب کر لی گئی ہو۔ میں نے اس دن حسب عادت اپنا پیشہ چھپانے کے لیے غسل بھی نہیں کیا۔ میں آج اپنے گھر ایک گٹر صاف کرنے والے کے طور پر ہی آیا تھا۔ آج میری بیٹیاں یونیورسٹی سے تعلیم لے کر فارغ ہو چکی ہیں اور وہ مجھے کام کرنے کی اب اجازت نہیں دیتی۔ میری تینوں بیٹیاں اب بہترین جگہوں پر نوکری کرتی ہیں، لیکن اکثر میری وہ بیٹی جس کی فیس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے مجھے اس جگہ لے کر جاتی ہے جہاں پر میرے ساتھ کام کرنے والے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ان سب کو کھانے کے لیے فری کھانا دیتی ہے۔ وہ سب اس کے کام پر ہنستے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں ہمیں بنا کسی مطلب کے کھانا کھلاتی ہے، تو وہ انہیں کہتی ہے کہ اس دن آپ نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ میں اس قابل بن جاؤں کہ میں آپ کے لیے ہر روز کھانا لا سکوں۔ اب میں کبھی غریب محسوس نہیں کرتا۔ جس باپ کی ایسی بیٹیاں ہوں وہ کیسے اور کیوں کر غریب محسوس کر سکتا ہے۔ اس کہانی نے ہزاروں لوگوں کو سبق دیا اور ادریس 3 بیٹیوں کو مشکل صورتحال کے باوجود بھی پڑھانے میں کامیاب ہوا۔ وہ اپنی محنت کی وجہ سے ہی اپنی بچیوں کو پڑھا سکا تھا۔ اسے ہر گٹر میں غوطہ لگا کر رکاوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہ ہارا اور اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے محنت کرتا رہا۔ آج نہ صرف وہ اپنا کام چھوڑ چکا ہے بلکہ اپنے سابقہ پیشے سے منسلک لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، اور یہ سب اس کی محنت کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا۔ اور ان بیٹیوں کو بھی یہاں خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے جن نے اپنے باپ کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔
ناظرین محترم، دنیا میں بعض لوگ اپنے پیاروں کی موت کا بالکل بھی یقین نہیں کرتے اور ان کے مر جانے کے بعد بھی وہ یہی سوچتے ہیں کہ کیا پتہ کسی دن ان کا پیارا واپس لوٹ آئے۔ ایسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا اور یہ لڑکی اپنے والد کی موت کے بعد اپنے والد کو میسج کرتی رہی۔ اکثر لوگوں کے برعکس اس لڑکی کو ایک ایسا سرپرائز ملا جو کہ یہ رہتی عمر تک یاد رکھے گی۔ ناظرین محترم، جب بھی اس لڑکی کو دن میں کسی بھی طرح کی خوشی ملتی یا پھر کسی بھی طرح کا غم ملتا، وہ شام کو آ کر ایک ایک بات میسج میں لکھتی اور اپنے باپ کو سینڈ کر دیتی۔ ایک دن اس کو ایک بات خلاف معمول لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بھیجے گئے میسیجز ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ کیوں پیش آیا اور اس لڑکی کے مردہ باپ کو میسیجز کیسے ڈیلیور ہو رہے تھے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات بھی ناظرین کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کو یہ دیکھ کر حیرت تو ہوئی کہ اس کے باپ کو میسیجز ڈیلیور ہو رہے ہیں اور اس نے اس بات کی تہ تک جانے کے لیے اس نمبر پر کال کی، لیکن کئی کالز کرنے کے باوجود آگے سے کسی نے بھی کال اٹینڈ نہ کی۔ 19 سال کی نادان عمر میں اس لڑکی کو کچھ خاص سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کچھ آخر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے اس بات پر مزید دھیان دینے کے بجائے اپنی روٹین جاری رکھی۔ وہ اپنے مرحوم والد کے نمبر پر اپنی ہر خوشی اور اپنا ہر غم میسیجز کے ذریعے شیئر کرتی، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی وہ ویسے ہی لکھ کر سینڈ کر دیتی جیسے وہ اپنے والد کے زندہ ہوتے ہوئے اسے بتایا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 4 سال تک جاری رہا اور اس دوران اس لڑکی، جس کا نام چیسٹی تھا، اس کو کینسر کا مرض بھی لاحق ہو گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر وہ ہمت نہ ہارے تو اس مرض کو آسانی سے ہرا سکتی ہے، لیکن اس کو ہمت دینے والا شخص ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ خیر، اس کے پاس اپنے باپ کو میسیجز کرنے کا آپشن ابھی بھی باقی تھا، جس کے ذریعے وہ کچھ اپنے دل کو سہارا دینے میں کامیاب ہو جایا کرتی تھی۔ چیسٹی کو اس برائے نام سہارے کا بڑا آسرا تھا، اس لیے اس نے اس موذی مرض کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار صحت اس کا مقدر بنی۔ صحت ملی تو جہان بھی ملا اور یوں اس نے 4 سالوں کے اندر اپنی گریجویشن بھی مکمل کر لی۔ حسب معمول چیسٹی نے آج بھی اپنی خوشیاں اپنے باپ سے شیئر کرنے کے لیے اپنا فون نکالا اور میسیج لکھا کہ بابا، میں آج بھی آپ کی کمی کو بہت محسوس کرتی ہوں۔ اب آپ کی چھوٹی اور ڈرپوک سی بیٹی کافی بہادر ہو چکی ہے کیونکہ اس نے کینسر جیسے موذی مرض کو شکست دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اب میری گریجویشن بھی ہو چکی ہے۔ بابا، آپ یہ جان کر یقیناً خوش ہوں گے کہ آپ کی بیٹی نے ان مشکلات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ وہ اب بہت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن آپ کی یاد آج بھی اسے کمزور کر دیتی ہے۔ چیسٹی کو پتہ تھا کہ اس کے یہ میسیجز اس کے مرحوم باپ تک نہیں پہنچ سکتے اور آج اس نے اس میسیج میں لکھ دیا تھا کہ آج کے بعد میں میسیج نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اب آگے بڑھنا ہے۔ یہ میسیج کرنے کے بعد چیسٹی ساری چیٹ ڈیلیٹ کرنے ہی والی تھی کہ اس کو اپنے باپ کے نمبر سے رپلائی آ گیا۔ یہ میسیج دیکھ کر اس کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ اپنے حواس بحال کر کے اس نے یہ میسیج پڑھا تو اسے پتہ چلا کہ میسیج اس کے باپ کے نمبر سے تو تھے، لیکن میسیج میں میسیج لکھنے والے نے اپنا نام براڈ بتایا تھا۔ براڈ نے لکھا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں اور پچھلے کچھ سالوں سے تمہارے میسیجز مجھے ہی ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری بھی ایک بیٹی تھی جو کہ کچھ سال پہلے ایک کار حادثے میں ماری گئی تھی۔ اس کی موت کے غم نے مجھے خودکشی تک لا کھڑا کر دیا تھا، لیکن تمہارے میسیجز نے مجھے زندہ رہنے کی وجہ بتائی اور میں تمہارے میسیجز کو پڑھ کر یوں محسوس کرتا تھا کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں تمہیں بہت پہلے جواب دے دیتا، لیکن میں نے اس وجہ سے جواب نہ دیا کہ کہیں تمہاری دل آزاری نہ ہو۔ مجھے تم میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے اور تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ نہ جانے اس کے باپ کی سم واپس ری سائیکل ہوئی یا پھر اس کے فون میں اپنے باپ کے سیو ہوئے نمبر میں کسی ڈیجٹ کی کوئی غلطی ہوئی، لیکن خدا کی قدرت نے بن بیٹی کے باپ کو بیٹی سے اور بن باپ کے بیٹی کو ایک باپ سے ملا دیا۔